مولانا شفیق الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا خطاب شروع کریں. العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور جان نور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ عرض کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ غنی کیا رتبہ ہے ذیشان امیر حمزہ کا. سارا تو شعر آپ کو نہیں آئے گا لیکن حضور علیہ السلام کے چچا جان کا نام تو سب کو ہی آتا ہے. تو صرف اتنا مل کے کہہ رہے ہیں امیر حمزہ کا. اللہ غنی کیا رتبہ ہے ذیشان امیر حمزہ کا. ہر سمت ہے دیکھو دنیا میں فیضان امیر حمزہ کا. ہر سمت ہے دیکھو دنیا میں فیضان امیر حمزہ کا. کوئی مانے چاہے نہ مانے کوئی سمجھے چاہے نہ سمجھے کوئی سمجھے چاہے نہ سمجھے ہم کو تو تصدق ملتا ہے ہر آن امیر حمزہ کا. ہم کو تو تصدق ملتا ہے ہر آن امیر حمزہ کا. ہر بار کا کہ وہ فاتح ہے سردار ہے سارے شہداء کے. سردار ہے سارے شہداء کے. یوں لگتا ہے کہ ہر ایک ہے میدان امیر حمزہ کا. یوں لگتا ہے کہ ہر ایک ہے میدان امیر حمزہ کا. خوشبوئیں خلد کی آتی ہے اس وادی احد کے دامن سے. خوشبوئیں خلد کی آتی
اس وادی احد کے دامن سے، اس وادی احد کے دامن سے جنت کا راستہ لگتا ہے، ایمان امیر حمزہ کا۔ طیبہ میں داخل کا اب بھی کرتے ہیں وہی تو اذن عطا کرتے ہیں، وہی تو اذن عطا۔ جانا ہے جو طیبہ پن منگتا سلطان امیر حمزہ کا۔ بخشش کی سند ہے میرے لیے، اعزاز مجھے بھی حاصل ہے، اعزاز مجھے بھی حاصل ہے۔ چند روز رہا ہوں میں احمد مہمان امیر حمزہ کا، چند روز رہا ہوں میں احمد مہمان امیر حمزہ کا۔ کیا بات ہے، سلامت رہیے۔ بعد حمد و صلات، معزز و محترم سامعین و حاضرین، احد کا میدان اپنے اندر بے شمار محبتیں، بے شمار عقیدتیں اور بے شمار حضور کا عشق لیے ہوئے اپنے دامن کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے احد، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ احد کا حضور علیہ السلام سے پیار کرنا کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور سے پیار کرتا ہے۔ چرند پرند درند جمادات و نباتات، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تات و سرا سے لے کر لامکاں کی بلندیوں تک، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی بادشاہی ہے، اور بادشاہ سے ہر مخلوق پیار کرتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حضور کا یہ فرمانا کہ اے احد، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی تھی، آئیے روایت سنیے۔ حضور جان نور علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے کہ اچانک احد پہاڑ کے اندر وجد طاری ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک مارا اور کہا اے احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ کریم۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ صدیق نے صدیق ہی رہنا ہے، اس نے شہید نہیں ہونا ہے۔ اور فاروق اعظم بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی موجود تھے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا احد ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ کس نے شہید ہونا اور کس نے شہید نہیں ہونا ہے۔ اگر ایک احد پہاڑ کے اوپر فجر طاری ہو، حضور کے پاؤں مبارک صرف لگے تو اس کو سند مل جاتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت والے دن احد پہاڑ بھی جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پہاڑوں پہ جانے کا بڑے بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے،
کوئی ماؤنٹ ایورسٹ پہ جاتا ہے اور کوئی نہ جانے کس کس پہاڑوں کے اوپر جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں پہاڑ کو سر کر لیا، ان کی کیا حیثیت، کیا اوقات۔ جملہ پنجابی میں کہنے لگا ہوں، سبحان اللہ آپ نے ابھی میں کہنی ہے، آپ پاتے چالا مار دے احد تے چڑھ جانا ہے۔ جب احد نے جنت میں ہونا ہے تو ہم نے حضور کے صدقے جنت میں ہونا ہے، اس لیے چالا مار کے احد تے چڑھنا، پھر کوئی مقابلہ کرے کوئی کیٹو کے اوپر چڑھنے والا ہمارے ساتھ۔ تو پتھر بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ ابھی تک میں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جب میں گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ فرماتا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ احد کا میدان لگا، دشمنوں نے یہ لغار کی، حضور علیہ السلام نے جنگی لباس پہن لیا، خود پہن لیا، حضور باہر تشریف لے کر آئے، جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حضور نے اعلان فرمایا کون ہے جو ہماری حفاظت کرے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میرا چہرہ آپ کے چہرے کے اوپر قربان، میرا بازو آپ کے بازو کے اوپر قربان، میرا سینہ آپ کے سینے کے اوپر قربان۔ یہ احد کا میدان بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ شریف میں رہ کر حملہ کیا جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ہم باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ جو عبداللہ بن امی منافق تھا وہ تو 3 میل بھی نہ چل سکا اور اپنے 300 بندے لے کر علیحدہ ہو گیا۔ 1000 کا لشکر تھا لیکن 300 نکل گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ 700۔ ادھر 700 کا لشکر، ادھر 3000 کا لشکر، ادھر گانے بجانے والیاں بھی تھی، شراب بھی موجود تھی، وافہ مقدار میں اونٹوں کا گوشت بھی کھایا جا رہا تھا، لیکن ادھر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ادھر بس وضحا کا چہرہ دیکھتے تھے، پیاس بھی بجھ جاتی تھی، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ دوران جنگ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو بلایا اور کہا تجھے تیر بڑے اچھے چلانے آتے ہیں، تیر چلا۔ اب حضور علیہ السلام سواری کے اوپر سوار ہے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے وہ صحابی پاک بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے اچانک ارشاد فرمایا، اب ذرا توجہ کیجئے گا، حضور نے فرمایا او میرے پیارے غلام ایسا کر کہ تو میرے آگے آ جا۔ اب وہ صحابی پاک حضور کے آگے اور حضور ان کے پیچھے۔ حضور علیہ السلام نے کہہ لے کہ جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، اہل محبت سادات کے گلشن کو اور کیلے کے سادات کے پھول کو پھول پہنا رہے تھے، تو سب کی توجہ دونوں پھولوں کی طرف ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے ذرا رک جائیے، محبت کا رشتہ قائم ہے، چلے آئیے اس طرف۔ حضور علیہ السلام نے وہ بیگ یا بستہ پہنا ہوا تھا جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں۔ اب دل تھام کے سنیے گا، وہ صحابی پاک حضور کے آگے اور حضور ان کے پیچھے۔ حضور کا سینہ مبارک الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، اور ان صحابی پاک کی پشت اب دونوں آپس میں لگ رہے تھے۔ سبحان اللہ، دونوں آپس میں لگ رہے تھے اور حضور ان کو تیر نکال کے دیتے، اور تیر نکالنے کے بعد جملے ارشاد فرماتے، جملے سنیے گا، ٹھنڈ نہ پڑ جائے تو پھر کہیے گا۔
اربی یا ساتھ فدا کا ابی و امی، اے ساتھ میرے دشمنوں کی طرف تیر پھینک، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سیدتنا آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ حضور کے والدین، حضور فرما رہے ہیں کہ اے ساتھ میرے دشمنوں کی طرف تیر پھینک، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور حضور کا یہ کہنا اور حضرت سعد کا تیر پھینکنا، ایک تیر، دو تیر، تین تیر نہیں پھینکے، تیر پھینکنا بڑی جان والا کام ہوتا ہے، کمان اس کو ڈالنا اور پھر اس کو پورے زور کے ساتھ لینا اور پھر نشانہ لگانا، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ طاقت حضور کے صدقے سے ہی ملی تھی کہ سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے رب کی راہ میں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1000 تیر چلائے، سبحان اللہ، 1000 تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلائے۔ آئیے پھر اس طرف حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ بھی آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے سنا ہوگا کہ یہ وہی تھے جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، اور حضور علیہ السلام کے یہ صحابی وہ تھے کہ بڑے شہزادے تھے، ٹو ٹپا عروج پر تھا، لیکن احد کے میدان میں کفن بھی پورا نہیں ملا تھا۔ کامیابی کیسے ملی؟ حضور علیہ السلام نے قبر میں اتارا، سید الشہداء امیر طیبہ گورنر مدینہ حاضر اسد اللہ و اسد الرسول، حضور کے جان سے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی قبر میں دفن ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ الہی میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو، سبحان اللہ۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ میں نے آپ کو ایک سکیچ بنا کر دیا ہے، چلے تھوڑا سا اور اس کے اندر ایک اور روایت بیان کر دو کہ حضرت سنان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جب دشمنوں نے حضور پر حملہ کیا نا تو حضور نے جنگی خود پہنا ہوا تھا۔ جنگی خود ہوتا ہے آہنی، یعنی لوہے کا خود ہوتا ہے اور اس کے آگے لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں۔ تو جب دشمنوں نے حملہ کیا تو وہ دھکم پین ہوئی تو وہ ان کی جو کڑیاں تھیں حضور کے گورے گورے رخسار میں پیوست ہو گئی۔ حضرت سنان بن مالک آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو نکالا۔ جب کڑیاں باہر کو آئیں تو وہ مقدس خون جو تھا وہ باہر کو آنا شروع ہوا، تو انہوں نے وہاں پر اپنے ہونٹ رکھ لیے اور حضور علیہ السلام کے رخساروں والا خون چوس لیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہو میرے غلاموں جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ سنان بن مالک کو دیکھ لے۔ ویسے تو حضور کا ہر صحابی ہی جنتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کل وعد اللہ الحسنى کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن حضور کا یہ فرمانا کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ سنان بن مالک کو دیکھ لے۔ یا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خون میں ہمارا خون شامل ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک جملہ دینے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جس کے خون میں حضور کے خون مبارک کے چند قطرے شامل ہو جائیں وہ تو چلتا پھرتا جنتی، اور جو سر سے لے کر پاؤں تک ہو ہی خون رسول، وہ حضور کی مقدس شہزادیاں ہوں، حضور کے مقدس شہزادے ہوں، اور خاص طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ مخدومہ صابرہ شاکرہ طیبہ مطیبہ اطیبہ مومنہ صالحہ راکعہ عابدہ زاہدہ حافظہ قاریہ معلمہ محدثہ
مفکرہ معمرہ مطہرہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا علی جدہ الکریم، تو پھر وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی نا۔ پھر حسنین کریمین طیبین طاہرین ان کی عظمت کا کیا عالم ہو، سبحان اللہ، جو ہو خون رسول۔ اس لیے 14ویں صدی کا مجدد، 1000 کتابوں کا رائٹر، اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ اور میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بقول سرکار غوث اعظم کا نائب، سنیوں کا غیرت مند امام امام احمد رضا، امام احمد رضا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب یہاں پر موجود تھے تو میں نے وہ بات عرض کی تھی۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو کیا یہ وہ بچہ جس کے نیچے پراڈو ہو، یا وہ کوئی گدی نشین ہو، یا اس کے پاس روپیہ پہ؟ ہم بھی تو سید اسی کو مانتے ہیں نا جناب۔ اگر کسی نے ریڑھی وغیرہ لگائی ہو یا کوئی مزدور سید ہو، ہم تو اس کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سنیے میری امام احمد رضا نے سید کے احترام ہونے کا کیسے پریکٹیکل کیا۔ سبحان اللہ کیے ذرا، پریکٹیکل دیکھیے۔ کہنا آسان ہے میں سیدہ دا نوکر، یہ زبان سے کہنا آسان ہے، پریکٹیکل کیسے کیا سنیے گا۔ وہ پالکی والا واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام کا وہ جو خون تھا، اب یہاں پر یہ جملہ رکھا، حضور نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے، کیونکہ اس کے خون میں ہمارا خون شامل ہو گیا۔ آپ نے بھی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو نا، سید کو دیکھا کرے، کیونکہ سید کے اندر خون شامل نہیں ہوا بلکہ وہ خود ہے ہی خون رسول۔ ادھر ادھر جنتی کہاں دوڑتے پھر رہے ہو، بات آ رہی ہے جی سمجھ میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے سید کون ہے؟ تو وہ سید صاحب خاموش رہے۔ آپ نے کہا آپ کو آپ کے اللہ کا واسطہ، آپ میں سے سید کون ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ گلاب کا پھول ہے نا، سب کو اس کی خوشبو کا پتہ ہے، تو آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ گلاب کا ہے۔ چمیلی کا پھول ہو پتہ چل جائے گا چمیلی کا ہے، یا اس طرح موتی کا کوئی بھی لے لے یا کوئی بھی خوشبو لے لے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ فلاں پرفیوم ہے، فلاں خوشبو ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ جو بات کہی ہے نا، یہ صرف فنا فی الرسول ہی کہہ سکتا ہے، جس نے حضور کی خوشبو کو سونگا ہو۔ یہ 10 شوال کو آپ کا یوم ولادت ہے، اس لیے میں نے ان کا بھی ذکر چھیڑ دیا۔ تو میرے امام احمد رضا نے کیا کہا؟ آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ میں سے سید کون ہے؟ چونکہ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ او بھائی صاحب، خوشبو تو اسی کو آئے گی نا جو پہلے سونگتا رہا ہے۔ آگے سے سید صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا معاف کیجئے گا، مزدور سے مزدوری نہیں جاتی ہے، اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی۔ اللہ اکبر۔ مولانا ارشد القادری کے کلم میں میں قربان جاؤں، انہوں نے جو جملے لکھے دل کو چیر دینے والے ہیں، اور آپ کی سینے کو ٹھنڈا پڑ جائے تو پھر کہیے گا۔ مولانا ارشد القادری صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام احمد رضا جو کوئی للی فقیر نہیں تھا، کئی دیہاتوں کا مالک تھا، جس سے بڑے بڑے نواب زادے اور گاندھی جیسے لوگ بھی ملنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن امام احمد رضا کہتا تھا اس کو تجھے تیرا حجرہ مبارک ہو، ہماری چٹائیاں گندی ہونے کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہے، مشرقیں باہر ہی رہ۔ نواب زادہ سونے کے سکے لے کر حاضر ہوتا ہے، ساڑھی بھی شان جو کوئی شیخ لے کر دے، تو میرا امام کہتا ہے کروں مدح اہل دور رضا، بڑی سکلاب ہے میری برا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا الہ نہیں۔ سٹیٹس دیکھیے احمد رضا کا، قد اور شخصیت، بہت بڑا عالم دین، اور سامنے جو سید صاحب کھڑے ہیں وہ کسی گدی کے سجادہ تنشین تو نہیں ہے، مزدور ہے،
ارشد القادری صاحب کہتے ہیں وہ بریلی کا تاجدار بریلی کی گلیوں میں سید صاحب کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کر ان کو ایسے منا رہا تھا جیسے کوئی بندہ اپنے روٹے ہوئے محبوب کو مناتا ہے. سبحان اللہ. بڑی بڑی جان. اور جملے کیا تھے؟ کہا معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سید ہیں، مجھے تو خوشبو آئی ہے تو میں پالکی سے نیچے اترا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، پالکی میں بیٹھیے، اب میں آپ کو کندھا دوں گا اور نانا جان سے شکایت نہ کیجئے گا. اگر انہوں نے کل بروز معاشر مجھے پوچھ لیا احمد رضا کھاتا ہمارے نام کا تھا اور ہماری اولاد کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، کیا جواب دوں گا؟ معاف کر دیجئے. احمد رضا سید صاحب کو ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے. سبحان اللہ. بات کہاں سے کہاں نکل گئی، جہاں بھی نکل گئی ان کے پوچھے میں ہی نکل گئی. آئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان نور علیہ السلام کے سگے چچا ہے. کیا ہے جی؟ سگے چچا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت سرکار سیدنا عبداللہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں عظیم ہستیاں وہ ہیں کہ ان کے باپ کا نام تو عبد المطلب ہے ہی ہے، لیکن ان دونوں کی ماں بھی ایک ہی ہے. سبحان اللہ. باقی حضور علیہ السلام کے 10 چچے ہیں، کوئی کہتے ہیں 11 چچے ہیں، تو باپ ان کے حضرت عبد المطلب ہے، لیکن اگر آگے مائیں علیحدہ رہنا ہے. ان میں سے ابو لہب، ابو جہل، یہ جتنے بھی آتے ہیں تو یہ سگے حضور کے چچا تھے. ایک نسبت. دوسری نسبت ان کو یہ حاصل ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ حضرت سویبہ کا دودھ حضور نے بھی پیا اور حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا. سبحان اللہ. تو ایک دن مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر شادیاں کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ہی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا علی تمہاری نظر میں کون ہے؟ کہا چچا جان میری حمزہ کی صاحبزادی حضرت عمارہ، اسی وجہ سے آپ کا لقب ام عمارہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ رشتے میں مجھ پر حرام ہے کیونکہ اس کے باپ نے اور میں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سویبہ کا معنی ہے ثواب والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دو نسبتیں حاصل ہیں آپ کو خاص طور پر. تیسری نسبت جو بننے والی ہے وہ بڑی جاندار ہے. 39ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے امیر حمزہ ہیں. سبحان اللہ. کتنے نمبر پر جی؟ 39 نمبر پر. نبوت کا چھٹا سال ہے. حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی کوئی تگڑا جنا دے دے جیدی وجہ تو اسلام کو تقویت ملے. سبحان اللہ. یہ نبوت کا چھٹا سال تھا. لو جی حضور جان نور علیہ السلام صحن حرم میں موجود تھے اور وہ بدبخت کیا کرتے تھے، کبھی اجڑی لا دیا کرتے تھے، کبھی حضور کو طواف نہیں کرنے دیا کرتے تھے، دیگر کئی معاملات وہ کیا کرتے تھے. آج یوں ہوا کہ حضور جان نور علیہ السلام صحن حرم میں آئے تو ابو جہل جو اس امت کا فرعون کہا گیا جس کو حضور نے فرمایا وہ لعین آیا اور حضور جان نور علیہ السلام کو سب و شتم کیا. سب و شتم کا معنی ہوتا ہے گالیاں نکالنا. حضور نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے پھر ظلم یہ کیا کہ ایک پتھر اٹھا کر حضور کو مارا جس سے حضور جان نور علیہ السلام کا مقدس خون بھی بہا. اس کے باوجود حضور چپکے سے چلے گئے. اتنے میں حضرت عبداللہ بن جدعان اس کی لونڈی تھی، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی تو وہ صحن کے چھپ کے اس نے سارا یہ منظر دیکھا. اتنے میں حضرت امیر حمزہ تشریف لے آیا. سبحان اللہ. اب اسلام قبول نہیں کیا، تشریف لے کر آئے. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ایک تو شکاری تھے سبحان اللہ. اور شکار کے اندر بھی اتنے ماہر تھے کہ کبھی آپ کا وار خالی نہیں گیا تھا.
روزانہ صبح کے وقت شکار کرتے، آ کر کے آتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ جیسے ہی سین حرم میں آئے تو وہ لونڈی آئی، اس نے کہا حمزہ تو بڑا بہادر بنا پھر رہا ہے، تجھے پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بھتیجے کے ساتھ وہی تیرے بھائی نے بدتمیزی کی ہے، ابو جہل نے۔ کہا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اس نے ایک تو برا بلا کہا اور اوپر سے پتھر بھی مارا۔ تو کہا آگے سے بھتیجے نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ کر کے چلے گئے۔ حضرت میرے حمزہ نے کمان لی اور وہ چودھریوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، چوڑا ہو کر ابو جہل۔ آپ نے جاتے اس کو گھیرے باندھ سے پکڑا۔ مدارج نبوہ والوں نے لکھا ہے کہ آپ نے زور کا تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد آپ نے اس کو کمان ماری اور گھسیٹا اس کو ابو جہل کو، اور ایک جملے کہے۔ آگے سے ابو جہل کی کیا ضرورت کہ میرے حمزہ ہو اور ابو جہل اپنا ہاتھ اٹھائے، انہوں پتہ سی پر ہاتھ میرا یا پہلے حمزہ والا میں ہو رہا ہے ہور والا پتہ ہوتا ہے نا۔ وہ آگے سے خاموش، سردار سارے دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا ہویا کی ہے؟ اب جملے سنیے گا۔ کہا تو نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ چچا ابو طالب کے ہوتے ہوئے اور اگر آپ کے والد سر پر نہیں ہے تو آپ نے لاوارث سمجھ لیا ہے؟ آپ نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ لیا ہے، وارث زندہ ہے۔ آگے سے ابو جہل نے تانا دیا، وہ کہنے لگا لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ تو آگے سے حضرت امیر حمزہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہ کہنے لگے ہاں جی تو ایک گل کہنا ہے نا، جا پھر میں بھی مسلمان ہو گیا، کر لا جو کرنا ہی۔ اتنے جملے کہنے کے بعد آپ سیدھے حضور کے پاس تشریف لے کر گئے، اور جیسے حضور کے پاس گئے اور جا کر کہا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ کہا چچا جی کیا؟ فرمایا ابو جہل نے تیرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ کہا چچا جی میں نے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اے بھتیجے تو کیسے خوش ہوگا؟ فرمایا چچا جی اگر اسلام قبول کر لینا، کیا کر لے؟ اسلام قبول کر لینا تو چس آ جائے۔ فرمایا اگر بھتیجے تیری اسی میں خوشی ہے جا پھر میں نے کلمہ پڑھا۔ امیر حمزہ پاک مسلمان ہو گئے، 38 مسلمان تھے، 39 کا عدد پورا ہو گیا۔ حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، الہی او عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ واقعہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ دار ارقم میں 39 مسلمان موجود تھے، چھپے ہوئے تھے تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے، تو ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے سامنے عبادت کرنے کی ابھی اتنی طاقت موجود نہیں تھی۔ اتنے میں فاروق اعظم تلوار لے کر آ رہے تھے تو سارے ڈر گئے، کہتے عمر آ رہا ہے، سارے ڈر گئے، کہتے عمر آ رہا ہے۔ حضرت میرے حمزہ نے کہا کون آ رہا ہے؟ حج عمر آ رہا ہے۔ فرمایا ڈرنا لی کڑی گل ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا دروازہ میں کھولتا ہوں، خیر کے ارادے سے آیا تو ویلکم، خیر کے ارادے سے آیا تو ویلکم، اگر کسی اور ارادے سے آیا تو عمر بھی جانتا کہ میں حمزہ ہوں، اسی کے تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ تو جیسے وہ فاروق اعظم حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، 40 کا عدد پورا ہوا، تو وہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کہا صفیں بنائی جی، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہے، فاروق اعظم حق پر ہے۔ فرمایا کہ پھر کھلے میدان سے نماز پڑھ دی۔ اب 2 لشکر ترتیب دیے گئے، 20-20، ایک لشکر کی کمان کرنے والے امیر حمزہ سبحان اللہ، اور دوسرے کی حضرت فاروق اعظم۔ کافر جب دیکھتے تھے نا تو فاروق اعظم کو دیکھ کر ان کی پی نکل جاتی تھی، لیکن ساتھ میں وہ ایک دوسرے کو ایسے موٹا مار دیں، کہندے غور کر حمزہ بھی نہ آگے، سبحان اللہ، غور کر حمزہ بھی نہ آگے۔
لو جی بدر کے مقام میں آپ نے بڑا ہی کارنامہ سر انجام دیا. یزید لعین کے پردادے کو میدان بدر میں حضرت امیر حمزہ نے واصل جہنم کیا. کس کے جی؟ یزید کے پردادے کو حضرت امیر حمزہ نے بدر کے میدان میں واصل جہنم کیا. نام تھا اس کا قطبہ. کیا نام تھا اس کا؟ قطبہ. اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی جس کا نام تھا ہندا اور جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی. احد کا دن آ گیا، صفیں آمنے سامنے ہو گئی. انہوں نے ایک غلام کو خریدا جس کا نام تھا وحشی. وہ نیزہ بڑا اچھا مارتا تھا. اس کو ہیرے جواہرات دیے اور اپنا ہار بھی دیا اور اس کو کہا کہ تیرا ٹارگٹ حمزہ ہے. حضرت میرے حمزہ نے کمال کے جوہر دکھائے اور حضرت وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا. وہ خود کہتے ہیں کہ اتنا نوجوان تھا، اتنا کڑیل جوان تھے میرے حمزہ کہ کوئی ان کا سامنے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی سامنے سے آ کر وار نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اوٹ لے کر پتھر کی چھپ کر ان پر وار کیا اور وہ نیزہ زہر آلود ان کی ناک میں لگا اور آر پار ہو گیا اور اسی وجہ سے آپ کی احد کے میدان میں شہادت ہو گئی. پھر اور ظلم یہ کیا کہ آپ کے ناک، کان اور جسم کے اعضاء کو کاٹ لیا گیا اور ان کا ہار بنایا گیا اور ہندا نے وہ ہار پہنا. کلیجہ چیرا گیا، اس کو باہر نکالا گیا، اس کو چبانے کی کوشش کی گئی لیکن اس نے پھر تھوک دیا. یہاں پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے جب اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اس چچا کا جو جسم اقدس ہے ایسے میدان میں چھوڑ دوں اور پرندے آئیں اور وہ پرندے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اپنے پیٹ میں لے کر جائیں. کل قیامت والے دن جب رب پوچھے کہ حمزہ کہاں ہے تو میں پرندوں کو بلاؤں، الہی ان کے پیٹوں میں ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمان پر نگاہ دوڑائی تو ساتوں آسمانوں کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، جنت کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول. میرا حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. سبحان اللہ. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا علی بہادر کون ہے؟ سبحان اللہ. بہادر کون ہے؟ تو مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں چچا. سبحان اللہ. امیر حمزہ کہتے وہ کیسے؟ کہتے علی تو ایک تلوار سے لڑتا ہے، چچا دو تلواروں سے لڑتے ہیں. سبحان اللہ. اور تلوار جناب ایسے ایسے چلائی جاتی ہے، ایسے نہیں چلائی جاتی. چچا دونوں تلواروں سے لڑا کرتے تھے. جب حضور جان نور علیہ السلام نے اپنے چچا جان کا جنازہ پڑھانے لگے حضرت امیر حمزہ پاک کا، تو آپ نے جنازہ رکھ دیا، نماز جنازہ ادا کی گئی. ایک ان کے پھر سب سے پہلے میرے حمزہ پاک کا جنازہ پڑھا گیا. پھر کہا گیا چلو باری باری لے کر آؤ. تو سارے صحابہ کرام باری باری لے کے آتے رہے. حضرت میرے حمزہ کا جنازہ پڑھا ہوا تھا. تمام صحابہ کرام کا جنازہ ایک ایک مرتبہ پڑھا گیا، امیر حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا. سبحان اللہ. احد کا میدان ترکیوں کے دور میں وہ بڑا خوبصورت منظر تھا، گنبد بنا ہوا تھا. یہ تو نجدیوں نے آ کر جو ہے اس کو مسمار کر دیا. احد کا میدان آج بھی جنت کا ٹکڑا ہے، آج بھی وہاں پر جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، اس سے بڑھ کر لوگ ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ مزاروں پر جانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. حضور جان نور علیہ السلام ہر سال احد کے مزار پر جائے گا
اور سب سے بڑھ کر آپ کی لخت جگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے چچا جان کی قبر کو صفائی کیا کرتے تھے. اس سے بڑھ کر اور سند کیا ہو. تو آج بھی حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار پر انوار ہے وہ حاجات کا منبع ہے. کوئی بھی مناجات ہو، کوئی بھی تمنا ہو، کوئی بھی حاجت ہو، بے اولاد ہے، مصیبت ہے، ان کا واسطہ ڈالیے. سبحان اللہ. اگر مدینہ شریف جانا ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے تو اپنے لوازمات پورے کر، پاسپورٹ بڑھا کے رکھ، تے پھر درخواست دے گورنر مدینہ میں. سبحان اللہ. آج بھی گورنر مدینہ حضرت میرے حمزہ پاک ہے. سبحان اللہ. اور قیامت تک وہی انشاءاللہ. ان کو درخواست پیش کرو گے گورنر صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، پھر نہیں پتہ لگے گا کہ کدھروں پیسے آئے تھے کدھر گئے. بے اولاد ہے تو حضرت امیر حمزہ کا واسطہ ڈالیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بحمد اللہ تعالیٰ 2018 کے اندر میں جب مدینہ شریف میں حاضر ہوا تھا تو ہم تو حضور جان نور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اسلامی عقیدت عرض کرنے کے بعد ہم پھر وہیں سے پیدل امیر حمزہ پاک کے مزار ہمارا روزانہ کا معمول ہے. جتنے دن میں وہاں پر بیٹھ کر بس بیٹھے رہنا. رات کو اتنی پیاری خوشبو، اتنی پیاری خوشبو آتی تھی کہ ہم نے وہ جدہ کی مارکیٹوں میں بھی ایسی خوشبوئیں نہیں دیکھی. ایسی خوشبو آتی تھی اس مزار. اور وہاں پر کھڑے ہو کر پھر میں نے دعا کی تھی، الہی اولاد عطا فرمانا، بیٹا ہوا تو تیرے پیارے حبیب کے چچے کے نام پر اس کا نام رکھوں گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد مجھے بیٹا عطا فرمایا، نام پھر میں نے اس کا محمد امیر حمزہ مصطفیٰ رکھا. سبحان اللہ. اور اب دیکھیں کہ عادات کیسی ہیں. یہ عادات یہ یقین جانے کہ اب میں رات کے وقت نا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں یہی منقبت پڑھنی شروع کی. ابھی وہ 2 سال کا ہے تو جیسے میری حمزہ پاک کا نام آیا تو ایسے ایسے جھومنا شروع ہوا. اس وجہ تو کمال رہتی ہے. مالک کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے. امیر حمزہ کا باب بہت بڑا ہے، بہت زیادہ فضائل ہے، آپ کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک نشست میں ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. 15 شوال کو آپ کا یوم شہادت ہے. اسی مناسبت سے میں آپ سے عرض کروں گا گھر کے اندر روٹین کے مطابق جو بھی آپ کھانا بناتے ہیں وہ کھانا بنائیے، بچوں کو جمع کیجئے، اپنے ہی بچوں کو. کسی مولوی کو سدن کی لوڑ کوئی نہیں. 1 مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اب خود ہی ختم پڑھے اور اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، الہی اس کا سارا ثواب حضرت میرے حمزہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. ان کو ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ جب آپ ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ دعا الہی حضور کے چچا جان کے صدقے سے ہمارے گھر میں برکت ڈال. لو جی ساری عمر اگر رزق ختم ہو گیا تو پھر مجھے کہیے. یہ تجربہ شدہ بات ہے، تجربہ شدہ بات. میں نے جس کو بھی نسخہ بتایا وہ کہتا کہ قاری صاحب ہم نے ایسے کیا، صدقہ میرے حمزہ کا. سبحان اللہ. گھر کے اندر کبھی تنگی نہیں آئی. بٹھائیے 15 شوال آج 14 ہے جی، ہاں کل کو جمعۃ المبارک، کل کو عرس مبارک ہے. ہم نے ایسے بنایا، آپ ہر گھر میں ایسے بنائیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. مال کے کریم حاضری کو